جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو جائے، بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی ایک حکم جہنم میں جلے گا۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے اور ایک حکم کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کی پوری تشریح کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بھائی ثناء اللہ، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث پاک کو فضائل اعمال کے اندر، فضائل نماز کے اندر، باب نمبر اول کے اندر حدیث نمبر 8 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں فضائل اعمال ہی سے حضرت شیخ کی بات اور پوری حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ بات کو سمجھ پائیں کہ بات ہے کیا۔ یہ فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اردو زبان میں حدیث پاک کی آسان ترین کتاب ہے۔ جس طرح یہ ہر مسجد میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، میرے بھائی بھی پڑھیں، میری ماں بہن بھی اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فکر پیدا ہو جائے گی۔ یہ فضائل نماز ہے اور یہ باب نمبر 1 کا حدیث نمبر 8 آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ فضائل نماز، اس کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانی مفہوم ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں رویہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها ثم قضى عذب فی النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 یوما کل یوم کان مقدارہ 1000 سنة۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے نیچے اس کا مستقل حوالہ ذکر فرمایا ہے، عربی زبان میں اہل علم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس پر پوری تفصیل دی ہے، اور اس پر امام بیہقی سے، امام حاکم سے پوری تفصیل بھی لائی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں انہوں نے اس کو ذکر فرمائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلے گا، اور حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے حکم کی مقدار 2,88,00,000 سال ہوئی۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک باحوالہ نقل کر کے پھر اس کی تشریح بھی علماء کرام سے نقل کر دی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ حدیث پاک اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ہے عذر کی بنیاد پہ نماز کو چھوڑ دینا۔ مثلا صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے موقع پر 1، 2 یا 4 یا 3 مختلف روایات ہیں، 4 روایات تک، 4 نمازوں تک کی روایت موجود ہے کہ جنگ خندق میں نماز قضا ہو گئی، تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے فرمایا ملاہم اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ۔ عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ فرما دے، وعید فرماتے ارشاد فرمائے انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا، بعد میں آپ علیہ السلام نے اس نماز کو قضا کیا، تو یہ تو عذر کی بنیاد پہ چھوٹی تھی۔ اسی طرح نیند میں ایک مرتبہ جس نماز کے قضا کو لیلۃ التعریس کہتے ہیں، یہ پوری سیاستہ میں موجود ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے صبح نماز میں اٹھانا ہے، اور وہ نہ اٹھا پائے تو اس ٹائم نماز رہ گئی، تو بعد میں مستقل طور پہ اس کی قضا کرائی گئی، حضور پاک نے بھی کی اور صحابہ نے بھی کی۔ تو یہ امت کو تعلیم دی گئی کہ جب نماز قضا ہو جائے، اگر نیند میں بھی ہو جائے تو اٹھنے کے بعد اس کی قضا کا طریقہ باجماعت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تعلیم شریعت میں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ شامل ہے جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے۔ تو جان بوجھ کے نماز کے چھوڑنے والے کا مطلب یہ ہے۔ اگر آپ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فائدے کو بھی ساتھ پڑھ لیں تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اور ہم اس حدیث پاک سے کچھ اخذ کر سکیں۔ حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں، اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تفسیر قرآن کی کتاب ہے، فرماتے ہیں متعدد روایات سے یہی منقول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال ہجری، حضرت علی المرتضیٰ نے ہلال ہجری سے دریافت فرمایا۔ حضرت ہلال ہجری کی جو بات
نقل کر رہے ہیں نا یہ اسی کو. فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ حکم کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا حکم 80 برس کا ہوتا ہے اور ہر برس 12 مہینے کا اور ہر مہینہ 30 دن کا اور ہر دن 1000 برس کا، یعنی قیامت کے. قیامت میں 2 دنوں کی مقدار قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک الف سنت، ایک 50 الف سنت. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا اور باقی دن جو ہوں گے وہ 1,000 سال کے برابر ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے، 80 برس منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے. ایک حکم کی مقدار 80 سال، 1 سال 360 دن کا، ایک دن تمہارے دن ہو یعنی دنیا کے موافق 1000 سال قیامت کا دن. یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نقل حضور پاک علیہ السلام سے کیا. اس کے بعد حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہتا کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے، اس پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی ایمان کی بنیاد پہ آخر میں نکل جائیں گے. اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد ہی نکلنا ہوگا، جب بھی کہ اور کوئی وجہ وہاں رہنے کی نہ ہو. اس کی مثال جیل میں فلاں کیس میں تو اس کی سزا پوری ہو گئی، ابھی فلاں اس پر معاملہ رہتا ہے تو پھر اس کی پھر پیروی شروع ہو جاتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. قیامت کا یہ منظر سمجھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار ہی کئی حدیثوں میں آئی، اس لیے مقدم ہے. دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے سزا کم و بیش ہو جائے. حضرت امام ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے قرۃ العیون میں حضور پاک کا فرمان نقل کیا ہے. فقیہ احناف ہے، غالباً 375-76 ہجری، 4 صدی آدمی کے یہ 4 صدی ہجری کے یہ بہت بڑے فقیہ عالم دین ہے حضرت امام ابو لیث سمرقندی الحنفی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اس میں اس کو جانا ضروری ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو اے اللہ ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر. پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوال پر ارشاد فرمایا شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کے بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں التفات یعنی توجہ نہیں فرمائیں گے، عذاب علیم دکھ دینے والے عذاب میں اس کو رکھیں گے. ایک حدیث پاک سے نقل کیا گیا کہ 10 آدمیوں کے خاص طور پر عذاب ہوگا، ان میں نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے. اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، فرشتے منہ اور اس کی پشت یعنی اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوں گے. جنت کہے گی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو میرے لیے نہ میں تیرے لیے. دوزخ کہے گی آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے میں تیرے لیے. یہ بھی حدیث پاک یہ بھی نقل کیا گیا، یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جنگل ہے جس کا نام لملم ہے. اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور اس کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے. اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پناہ عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، ہر بچھو خچر کے برابر موٹا، اور وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں. ہاں مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی. اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آیا تو بہت رنج ہوا کیونکہ قبر اس تھیلی میں کوئی چیز ایسی خاص موجود تھی. چپکے سے قبر کو رات کو قریب کو کھول کے رات کو تو نہیں، چپکے سے قبر کھول کے نکالنے کا ارادہ کیا. چپکے سے مراد غالباً رات ہی ہوگا. تو قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی. روتا ہوا والدہ کے پاس، ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا. پوچھا کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا بھی کر دیتی تھی. اعاذنا اللہ منہا. اللہ پاک ہم محفوظ رکھے. اگر آپ اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی حکم کی پوری مقدار آپ کو سمجھ آ جائے گی.